وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، بفضل تعالی ہم آج سے استاد محترم استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ دکتر فضل الرحمن المدنی حفظہ اللہ سے استفادے کے اعتبار سے ہم کچھ سوالات آپ سے کریں گے تاکہ اس کے جوابات دوسروں تک نشر کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب حفظہ اللہ کا تعارف، آپ کی شخصیت ہمارے لیے تعارف کی محتاج نہیں ہے. علمی سطح سے آپ کے بہت سے فتاوا اور دروس اور کتابیں لوگوں تک پہنچ چکی ہے. آپ کے فتاوا میں نعمت المنان بطور خاص 5 سے 6 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے. اس طریقے سے آپ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں اور آپ نے اسے بہت سی کتابوں پر نظر ثانی وغیرہ کام کیا ہے. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو صحت و عافیت سے رکھے اور آپ سے ہمیں استفادے کے مواقع عطا کرتا رہے. آئیے سب سے پہلے ہم ایک سوال شیخ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ کیا مشین سے ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت کھانا درست ہے، وہ ہمارے لیے حلال اور درست ہوگا؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے جانور کو، کسی مسلمان کو جو ذبح کے مسائل جانتا ہے اس کو ذبح کرنا چاہیے. ہاں، اور مشینوں سے ذبح کرنے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں بڑے مسائل ہیں. مثال کے طور پر آج کل یورپی دنیا میں یہ رائج ہے کہ 1000-2000 جو ہے مرغیوں کو ایک ننگے تار پر لٹکا دیا جاتا ہے اور پھر جو ہے کرنٹ جاری کر دیتے ہیں، سوئچ آف آن کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب مرغیاں ایک ہی جھٹکے میں مر جاتی ہیں. تو اس قسم کے مرغیوں کا کھانا جائز نہیں ہے. آسٹریلیا وغیرہ سے مذبوحہ مرغیاں جن کی تھیلی پر لکھا رہتا تھا المذبوح علی الطریقۃ الاسلامیہ، ان میں سے بھی کچھ مرغیاں ایسی نکلیں جن کی گردنیں کٹی ہوئی نہیں تھی. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو سب کو ایسے ہی ذبح کرتے ہیں، یعنی لٹکا دیتے ہیں ننگے تار پر اور پھر سوئچ آف کر دیتے ہیں، کرنٹ لگتا ہے اور ایک ساتھ میں مر جاتے ہیں. پھر ان کو اٹھا کر کے گرم پانی کے حوض میں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے اٹھا کر کے صاف کرنے والی پروں کو صاف کرنے والی مشین میں ڈال دیتے ہیں، جس سے اس کے پر جھڑ جاتے ہیں. اور پھر اگر جو ہے یورپین ممالک میں اس کو جو ہے بھیجنا ہے تو صرف پیٹ چیر کر کے غلاظت نکال دیتے ہیں اور پاؤں کاٹ دیتے ہیں. سر کا صرف چونچ کا حصہ اوپر کا وہ کاٹ دیتے ہیں، باقی ایسے ہی بھیج دیتے ہیں. وہ کھاتے ہیں، ان کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کے یہاں چونکہ گردن کا کاٹنا ضروری ہے ذبح کرنا، اس واسطے سے جب ہم ان کے یہاں بھیجتے ہیں تو گردن کاٹ دیتے ہیں، نہیں تو وہ ایسے دیکھیں گے تو نہیں کھائیں گے. ظاہر ہے اگر ایسی ہی ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے. بڑے جانور جہاں تک ہوتے ہیں تو اس کے ذبح کے کئی طریقے ہیں یورپین ممالک میں. جیسے بیل ہیں تو بیلوں کے لیے ایک خانہ ایسے بنایا جاتا ہے، 1 بیل 2 بیل 3 بیل، اس کے بیچ میں دیوار رہتی ہے، ایک کھا جاتا ہے تو لا کر کے بیلوں کو ایسے کھڑا کر دیا جاتا ہے اس طریقے سے کہ سب کی گردنیں آگے بڑھی ہوتی ہیں اور پھر ایک بہت لمبی تلوار ہوتی ہے، سکین جس کو کہہ لیجیے، چھری کہہ لیجیے، کئی میٹر کی ہوتی ہے. تو 10 بیل مثلا کھڑے ہیں
تو اتنی بڑی سکین رہے گی کہ بٹن گرائیں تو 10 بیلوں کا سر یہاں سے کٹ کے نیچے گر جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جو مزدور یہ کام کرتے ہیں ان میں سے کچھ مسلمان بھی رہتے ہیں اور کچھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں۔ تو اگر کسی مسلمان نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس طرح سے ذبح کیا ہے تو اگرچہ اسلامی ذبح کے طریقے کے مخالف ہے، کیونکہ اسلام میں جانوروں کو نیچے گردن سے ذبح کیا جاتا ہے، گلے سے ذبح کیا جاتا ہے، اوپر سے نہیں کاٹا جاتا ہے، مگر یہاں اوپر سے کاٹا گیا ہے۔ مگر چونکہ یہ تمام رگیں کٹ گئی ہیں جنہیں ذبح میں کاٹا جاتا ہے، اس واسطے علماء نے کراہت کے ساتھ اس کے کھانے کو جائز قرار دیا ہے۔ اور کچھ ذبح کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بندوق سے جن جانوروں کو ذبح کرنا رہتا ہے ان کے ماتھے پر وہ بندوق رکھ کے گولی چلا دیتے ہیں اور فوراً گر جاتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر میں وہ تڑپتے ہیں، تو اگر مرنے سے پہلے ان کو ذبح کیا ہے تو کھا سکتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے نہیں ذبح کیا، 20 جانوروں کو مارا تھا، ایک کو ذبح کرتے کرتے وہاں پر پہنچے تھے جب تک آخر کے جانور مر گئے۔ مگر یہ جو کہ انہیں گوشت بیچنا ہے اور کوئی چیز ضائع نہیں کرنے کے واسطے مرے ہوئے کا بھی گلا ولا کاٹ کر اور چمڑا نکال کر کے اور وہ بیچ دیتے ہیں۔ ان سے کہو تو کہتے ہیں کہ اس میں جانوروں پر رحم ہے، یعنی پکڑ کر کے گلا کاٹنے میں جو ہے پریشانی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، جبکہ پکڑ کر کے باندھ کر کے جانور کے گلے کو چھری سے کاٹنے میں جتنی آسانی ہے اور جانور کے لیے اس میں جو رحمت اور شفقت ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے ان قسم کے مذاہب کا معائنہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے گولی مار دیا ہے، پھر بیٹھ کے مال چائے پینے لگتے ہیں اور چائے پی کے پھر جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے جب تک وہ مر چکے ہوتے ہیں، تو ان کا گوشت کسی طرح سے کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بسم اللہ کا بھی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ بعض یہ لمبی چھریاں ہوتی ہیں جس سے ذبح کرتے ہیں، اس پر بسم اللہ اللہ اکبر لکھا دیتے ہیں اور بس سمجھتے ہیں کہ کام ہو گیا۔ ہاں، کچھ لوگ ٹیپ ریکارڈ میں ٹیپ کر دیتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، اور جب یہ کام کرنا ہوتا ہے تو یہ ٹیپ چالو کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بسم اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ بسم اللہ ذبح کرنے والے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرنا چاہیے۔ ٹیپ ریکارڈ یا چھری پر دینا اس کے کا بولنا اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس واسطے اس قسم کی جو جانور ذبح کیے گئے ہوں ان کا کھانا صحیح نہیں ہوتا، الا ایک ہی ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے چھری کو گرائے اور سب کی گردنیں کٹ جائیں تو کراہت کے ساتھ یہ کھانا جائز ہے۔ تو جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ مشینوں سے ذبح کے یہ طریقے ہیں، اور ایسے طریقوں کے بارے میں جو تفصیل ہے ہم نے آپ کو بتا دی۔